منیب, you think عمران خان is stuck with him? چاہیں بھی تو نہیں بدل سکتے. ایشو یہ ہے مالک صاحب کہ عمران خان صاحب نے نا کئی دفعہ, ایک تو یہ بھی خیر حالات ہی بتا رہے ہیں کہ وہ اندر جو کچھ بولتے ہیں ایک تو وہ ریکارڈ ہوتا ہے, اس کا ٹرانسکرپٹ علیحدہ ہے, مانیٹرنگ علیحدہ ہے. وہ ان کی جو یہ کہنا ہے نا کہ اپنی مرضی کے لوگ بھیجتے ہیں, وہ یہ بھی ہے. اور کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نا چاہے آپ کی مرضی کے نہیں ہے تو آپ ملے ہی نا. تو خان صاحب کا آرگومنٹ اندر کئی دفعہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے, اپنی بہن کو بھی شاید یہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھے تو کوئی اطلاع ہی نہیں ملتی, تو میں کسی نہ کسی سے تو ملوں گا. اب گنڈا پور صاحب کی جو اس وقت سچویشن ہے, گنڈا پور صاحب کے بارے میں بشرا بی تو بہت نیگیٹو ہے, اور انہوں نے تو خان صاحب کو شاید بہت سی اور بھی شکایتیں لگائی ہوں گی, ایون خیبر پختونخوا حکومت کے چلنے کے حوالے سے بھی. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب کی مجبوری بنے رہے ہیں. بٹ امیجن کم ٹو تھنک آف اٹ, عمران خان نہیں, مجبوری امید کی وجہ سے کسی اور وجہ سے کہ ہی از دی اونلی گائے ہو کین بروکر اے ڈیل. امید کی وجہ سے, اور جو گنڈا پور صاحب پھر ان کو بتاتے بھی رہے ہیں کہ جی میں وہاں بات کر رہا ہوں, میں وہاں بات کر رہا ہوں, میں وہاں بات کر رہا ہوں. پھر گنڈا پور صاحب آ کے انٹرویوز میں کہتے تھے میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے, میں 99 پہ لے گیا تھا, چیزوں کو ختم ہو گئی, میں نے یہ تجویز دی وہ چلی نہیں. سو انہوں نے بہت کوششیں کی بھی ہے ایز اے میٹر آف فیکٹ. اچھا, مجھے ایک سوال پوچھ لو اور کہ کیا آج کے بیان کے بعد بھی وہاں کی مجبوری بنے رہیں گے؟ میں شاہ جی کا سوال بھی بڑا پرٹیننٹ ہے, اور میں وہی کہوں گا شاہ جی کہ میرے خیال میں گنڈا پور صاحب کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ میں وہاں کی مجبوری اب نہیں رہا. اور اچھا, میری ٹیم بتا رہی ہے, کیونکہ میں نے ایک سوال اور بھی رکھا ہوا آپ لوگوں کے لیے ان کے بیٹوں کی وجہ کے لیے, لیکن میری ٹیم بتا رہی ہے کہ وہ جولائی 7 کو انٹرویو میرے پروگرام میں تھے خواجہ آصف صاحب. میں کہا وہ جواب ضرور شیئر کر لوں کہ انہوں نے کیا کہا ان کے بارے میں, کیا بتایا. ایک سٹنگ چیف ایگزیکٹو بینک پروونس کے, انہوں نے ایک کھلا الزام لگا دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ فوج کی ذمہ داری ہے, اور فوج ایون پولیس ان پہ اعتبار نہیں کرتی. اب اس پہ کیا فیڈرل گورنمنٹ کا رسپانس ہونا چاہیے, کیا آرمی کا رسپانس ہونا چاہیے؟ لازمی طور پہ فیڈرل گورنمنٹ اور دوسرے ادارے جن کو انہوں نے اٹیک کیا ہے, فوج کو اٹیک کیا ہے, وہ ایک کوآرڈینیٹڈ ان کا رسپانس ضرور دیں گے. فوج پہ ذمہ داری جو ہے ڈالنے کی, یہ سارے کے سارے خود ان چکروں میں انوالو ہیں. مجھے بتائیے کہ باقی کے پی میں جو ہے کیا صورتحال ہے, جہاں پہ یہ کہتے ہیں وہ 3 ضلع کی بات کر رہے ہیں نا, لیکن باقی ضلعوں میں کیا ہو رہا ہے؟ 2-3 ان کی گفتگو جو ہے ان کا عینی شاہد ہو. میں آپ کو قسماً کہہ سکتا ہوں کہ میں نہیں وہ گفتگو کر سکتا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. وسیع ڈیفنس منسٹر کے جتنے انہوں نے پوری کی پوری مکھن کا ٹرک لے کے آئے ہوئے تھے وہاں پہ. اب کسی اور پرائم منسٹر کو کہنا پڑا, پرائم منسٹر نے یہ ریمارکس دیے. گنڈا پور صاحب آپ کی گفتگو سن کے جو ہے جو خوشی جو ہو رہی ہے, یہ گفتگو تو باقی 3 چیف منسٹر نہیں کر رہے جو آپ کر رہے ہیں. یہ ہمارے کان جو ہے ایگزیکٹ الفاظ ہیں وہاں کے. اندر کچھ اور بات کرتے ہیں, باہر کچھ اور بات کرتے ہیں, گروپی ہیں ان شارٹ. شاہ جی, کوآرڈینیٹڈ رسپانس کا لفظ نہیں سنا آپ نے؟ اور پھر آئیے دوبارہ اسی بات پہ, محسن نقوی اینڈ ٹویٹنگ. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میرا خیال ہے آپ بہت انڈرمائن کر رہے ہیں اس بات کو کہ محسن نقوی جیسے کول آپریٹر آپ دوست مارکا شخص میں تو کہتا ہوں بڑی ہیں, خطرناک ڈیولپمنٹ ہے جب وہ یہ کہتے ہیں اور جب وہ یہ کہیں, آپ کے پاس کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ کل یا پرسوں جیسے آپ نے یہ مطالبہ کیا ہے وہ آڈیو ویڈیو شاید آ جائے کبھی مکمکہ ہو رہا ہے کہ جی میں نے کچھ نہ کہنا, جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو ریاست ان لوگوں کو گڈ طالبان کہتی ہے. یعنی تو یہ بھی ایک اچھا, ایک چیز میں کوئکلی ٹچ کرنا چاہتا ہوں, لیکن آئی ریفیوز ٹو بلیو کہ یہ آج کے جو ٹویٹ ہیں نقوی صاحب کے, یہ کوآرڈینیٹڈ رسپانس کا حصہ نہیں ہے جس کا خواجہ صاحب ریفر کر رہے ہیں. یہ حصہ ہے. نہیں.